بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونستعینه ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ وقال اللہ تعالی لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وقال الله تعالى الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءا ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، آپ سب جانتے ہیں کہ نماز اسلام کا سب سے اہم اور بنیادی حصہ ہے۔ نماز اسلام کے جو ارکان خمسہ ہیں ان میں سب سے اہم حصہ کہلاتا ہے۔ یعنی عبادات کی اگر آپ بات کریں تو ارکان خمسہ میں نماز سب سے زیادہ فضیلت والی اہم عبادت ہے۔ آج انشاءاللہ نماز کے موضوع پر ہی ہم گفتگو کریں گے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم آج اس موضوع پر بات چیت کریں گے کہ نماز کی کیا کیا فضیلتیں ہیں، نماز پڑھنے والوں کی اللہ کے نبی علیہ السلام نے احادیث مبارکہ میں کیا فضیلتیں بیان فرمائی ہیں، اور جو لوگ نماز کی پابندی نہیں کرتے، نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا کیا وعید احادیث مبارکہ میں بیان فرمائی ہیں۔ بزرگوں، دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے قرآن و سنت کی روشنی میں صحیح اور سچی باتیں کہنے اور ہم سب کو ان پر اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، بخاری شریف کی 4243 نمبر کی روایت ہے، بڑی مشہور ہے، آپ سب جانتے ہیں، بار بار سنتے رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو کاؤنٹ کیا، بتلایا، شمار کیا کہ سب سے پہلی چیز ہے شہادتی اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور اس بات کی گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نمبر 2، آپ نے فرمایا اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا، یعنی دن و رات میں 5 وقت کی پابندی سے نماز ادا کرنا۔ آپ نے تیسرے نمبر پر فرمایا ایتاء الزکاۃ، اگر مال کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو چکی ہے تو اپنے مال کا حساب لگا کر کے پابندی سے زکوٰۃ ادا کرنا۔ چوتھے نمبر پر فرمایا وحج البیت، کہ اگر حج فرض ہو گیا ہے تو بیت اللہ شریف کا حج کرنا۔ اور آخری نمبر پر فرمایا وصوم رمضان، کہ اگر رمضان المبارک کا مہینہ آ چکا ہے تو رمضان المبارک کے مہینے کے مکمل روزوں کی پابندی کرنا۔ یہ 5 چیزیں وہ ہیں جو اسلام کی بنیادی چیزیں ہیں، جن کو ارکان خمسہ کہا جاتا ہے، یعنی اسلام کے 5 پلر اور 5 ستون۔ ان 5 ستونوں میں عبادات میں سب سے پہلی چیز ہے بزرگوں نماز۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اور بلکہ خود قرآن کریم نے
نماز کے اوپر جتنا زور دیا ہے اتنا کسی دوسری عبادت کے اوپر زور نہیں دیا۔ آپ مکمل قرآن کریم کو پڑھیے، 30 پاروں کی تلاوت کیجئے تو آپ اس نتیجے تک پہنچیں گے کہ سب سے زیادہ 30 پاروں میں جس عبادت کا اللہ نے ذکر کیا وہ عبادت بزرگوں نماز والی عبادت ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق، ایک سروے کے انوسار 85 مرتبہ 85 مرتبہ نماز کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا ہے۔ یعنی نماز وہ عبادت ہے جس کے اوپر سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں زور دیا، اسی لیے 85 مرتبہ تقریباً قرآن کریم میں نماز والی عبادت کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا۔ ان میں سے کچھ آیات کا ترجمہ اور تفسیر میں آپ کی خدمت میں ابھی ذکر کروں گا، لیکن پہلے ہم یہ سمجھتے چلیں کہ جو نماز سب سے اہم عبادت ہے یہ مسلمانوں کے اوپر کب اور کس طریقے سے فرض ہوئی۔ یہ بنیادی چیز ہے، ہمیں معلوم ہونی چاہیے، ہمیں اپنے بچوں کو بھی بتلانی چاہیے۔ محققین نے لکھا ہے کہ معراج کے سفر سے پہلے، معراج کے واقعے سے پہلے مسلمانوں کے اوپر صرف 2 وقت کی نمازیں فرض تھی۔ ایک تو سورج کے نکلنے سے پہلے کی نماز یعنی فجر کی نماز، اور ایک سورج کے غروب ہونے سے پہلے کی نماز یعنی عصر کی نماز۔ یہ 2 نمازیں مسلمانوں کے اوپر معراج کے واقعے سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہوئی تھی، لیکن باضابطہ 5 وقت کی نمازیں مسلمانوں کے اوپر جب فرض ہوئی جب معراج کا واقعہ پیش آیا۔ معراج کے واقعے سے پہلے ہم اختصار کے ساتھ اس بات کو سمجھیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو جب نبوت سے سرفراز کیا گیا، آپ جانتے ہیں کہ 40 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو نبوت کی ذمہ داری عطا فرمائی۔ 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا، تو جس وقت آپ کو نبی بنایا گیا اس وقت سے مسلمانوں نے، اہل اسلام نے تاریخ کا اور وقت کا حساب و کتاب رکھنا باضابطہ شروع کیا۔ چنانچہ مورخین لکھتے ہیں کہ نبوت کے بعد میں جو سال آئے ہیں، یعنی جس سال آپ کو نبی بنایا گیا اس کے بعد کے جو سال آئے ہیں ان کو اسلام میں نبوی سال کہا جاتا ہے۔ یہ آپ بات یاد رکھیں، ان کو نبوی سال کہا جاتا ہے۔ اب یہ سمجھیں، محدثین لکھتے ہیں کہ جب آپ علیہ السلام کی عمر 52 سال کی ہوئی، یعنی نبوت ملنے کے 12 سال کے بعد، یعنی 12 سال جب گزر گئے تو باضابطہ اسی سال کے 7ویں مہینے میں، اسلام کا 7واں مہینہ ہوتا ہے رجب کا مہینہ، اسی 7ویں مہینے میں تاریخ کون سی تھی اس کے بارے میں مورخین کے مختلف اقوال ہیں، لیکن زیادہ تر جو مورخین اور محدثین لکھتے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ رجب کے مہینے کی 27 تاریخ تھی۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ نبوت ملنے کے 12 سال کے بعد جب اللہ کے نبی علیہ السلام کی عمر 52 سال کی ہوئی اور اس 52ویں سال میں رجب کا مہینہ آیا اور اس مہینے کی جمہور محدثین کے مطابق 27 تاریخ آئی، تو اس تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو معراج کے سفر پر بلایا۔ اب وہ سفر کیا ہے، اختصار کے ساتھ اس کو ہم سمجھتے چلے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 52 سال کی عمر میں رجب کے مہینے میں نبوت کے 12 سال کے بعد میں حرم مکہ میں سوئے ہوئے تھے۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو تمام فرشتوں کے سردار ہیں اور جو تمام رسولوں اور نبیوں کے پاس اللہ کا پیغام اور وحی لانے والے فرشتے ہیں، وہ اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے اور انہوں نے آپ علیہ السلام کو جگایا، آپ کو بیدار کیا اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو حرم مکہ سے لے کر زمزم کے کنویں کے پاس پہنچ گئے۔ چنانچہ مورخین لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو وہاں لے جا کر کے
انہوں نے آپ کے سینے کو چاک کیا، سینے کو کھولا، اور سینے کو کھول کر اللہ کے نبی علیہ السلام کے سینے کو زمزم کے پانی سے دھویا۔ اور دھونے کی کیا وجہ تھی؟ مورخین لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ علیہ السلام کے سینے کے اندر بردباری، دانائی، سمجھداری اور اعلیٰ درجے کے ایمان و یقین کو ڈالنا چاہتے تھے۔ چنانچہ وہ مکمل طریقے سے کرنے کے بعد جبریل نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے ایک جانور پیش کیا۔ مورخین نے جو اس کا نقشہ کھینچا ہے وہ یہ ہے کہ اس کا رنگ سفید تھا، سفید رنگ کا وہ جانور تھا، اور خچر کی برابر اس کا سائز تھا، اور اس کی رفتار کے بارے میں مورخین لکھتے ہیں کہ بجلی کی طرح بہت تیز رفتاری کے ساتھ میں وہ چلتا تھا، جس کو ہم اور آپ براق کے نام سے جانتے ہیں۔ سنا ہوگا آپ نے کہ براق کے ذریعے اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام کو سفر معراج کروایا تھا۔ چنانچہ جبریل امین اللہ کے نبی علیہ السلام کو مورخین لکھتے ہیں اس براق کے اوپر سوار کرتے ہیں۔ جب آپ علیہ السلام اس براق کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں تو مورخین نے لکھا ہے کہ وہ کچھ اچھلنے لگتا ہے، چمکتا ہے، تو جبریل امین اس کے اوپر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہیں اور اس سے مخاطب ہو کر کے یہ کہتے ہیں کہ تجھے پتہ نہیں تیری پیٹھ پر کون سوار ہے، آج تک اس سے زیادہ مقدس انسان نے تیری پیٹھ پر سواری نہیں کی۔ چنانچہ وہ سائلنٹ ہوا، خاموش ہوا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام اس براق نامی جانور کے اوپر سوار ہو کر جبریل امین کے ساتھ میں روانہ ہوئے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ حرم مکہ سے زمزم کے کنویں پر گئے، اور وہاں سے آپ مدینۃ المنورہ پہنچے، جہاں جا کر کے آپ نے باضابطہ 2 رکعت نماز ادا کی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو مورخین لکھتے ہیں کہ جبریل نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہا اور یہ بتلایا کہ اے محمد، ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ مکہ المکرمہ چھوڑ کر اسی مدینے کی جانب ہجرت کر جائیں گے۔ چنانچہ 1 سال ہی گزرا تھا کہ مکے والوں نے آپ کو جب زیادہ ستایا، پریشان کیا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے اپنے ایمان والے صحابہ کو ساتھ لیا اور مکہ المکرمہ چھوڑ کر مدینۃ المنورہ کی جانب ہجرت فرمائی۔ بہرحال اللہ کے نبی علیہ السلام جب مدینۃ المنورہ جبریل کے ساتھ اس براق کے ذریعے پہنچتے ہیں اور آپ وہاں 2 رکعت نماز ادا کر لیتے ہیں تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو جبریل یہاں سے اسی براق کے ذریعے طور سینا پر لے جاتے ہیں۔ آپ نے یہ نام سنا ہوگا، طور سینا۔ محدثین لکھتے ہیں کہ طور سینا وہ جگہ ہے جس جگہ پہاڑی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے گفتگو فرمائی تھی۔ قرآن کریم میں بھی باضابطہ اس کا تذکرہ ہے۔ جب جبریل امین اللہ کے نبی علیہ السلام کو طور سینا پر لے کر کے پہنچے تو وہاں سے مورخین لکھتے ہیں کہ آپ اس جگہ پہنچے جس کو مورخین بیت اللحم کے نام سے لکھتے ہیں، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم سب کے آقا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی۔ بیت اللحم نامی جگہ ہے۔ جبریل امین اللہ کے نبی علیہ السلام کو لے کر اس جگہ بھی پہنچے اور وہاں سے اسی براق کے ذریعے جب فارغ ہوئے تو بیت المقدس پہنچے، جس کو بیت المقدس کے نام سے ہم جانتے ہیں، جو مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے، جہاں مسلمان خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنے سے پہلے اپنا رخ کر کے نمازوں کو ادا کرتے تھے۔ جب آپ علیہ السلام براق کے ذریعے جبریل امین کے ساتھ بیت المقدس پہنچتے ہیں تو مورخین لکھتے ہیں کہ وہاں ہیکل سلیمانی میں اللہ کے نبی علیہ السلام داخل ہوئے۔ وہاں آپ نے دیکھا کہ جس وقت سے اس دنیا کو وجود بخشا گیا اس وقت سے لے کر کے اب تک کے جتنے بھی رسول اور نبی دنیا میں آئے تھے وہ تمام کے تمام موجود تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان تمام رسولوں کی، نبیوں کی امامت فرمائی، اور تمام رسولوں نے، پیغمبروں نے، نبیوں نے آپ علیہ السلام کی امامت میں، آپ کی اقتداء میں باضابطہ نماز ادا کی۔ اسی لیے ہم
سب کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء کہا جاتا ہے، یعنی تمام نبیوں کی امامت کرانے والا، تمام نبیوں کا امام۔ بہرحال جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے تمام نبیوں کی بیت المقدس میں امامت کرائی تو مورخین لکھتے ہیں کہ اس کے بعد ایک سیڑھی لائی گئی جس کے ذریعے اللہ کے نبی علیہ السلام آسمانوں کے اوپر گئے، اور وہ لمبا واقعہ ہے، میں اس میں نہیں جانا چاہتا۔ آپ کو صرف اتنا بتلانا تھا کہ معراج کا واقعہ اختصار کے ساتھ کیا ہے، شارٹ کٹ میں ہم اس کو یاد رکھیں۔ مورخین لکھتے ہیں کہ چونکہ بیت المقدس سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے 7 آسمانوں کا، جنت کا، دوزخ کا، اور اس کے آگے سدرۃ المنتہا کا، عرش کا یہ جو سفر کیا تھا، یہ معراج کے ذریعے کیا تھا، سیڑھی کے ذریعے، اور سیڑھی کو عربی زبان میں کہا جاتا ہے معراج۔ اسی لیے اس واقعے کو معراج کے واقعے سے پوری دنیا جانتی ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس معراج کے واقعے سے تشریف لانے لگے، 50 وقت کی نمازوں کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو دی۔ آپ جانتے ہیں کہ راستے میں جب اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لانے لگے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ یہ بخاری شریف میں ایک لمبا واقعہ ہے، میں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے ذکر کروں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ سے معلوم کیا کہ بما امرتا، اے محمد آپ معراج سے واپس تشریف لا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شرف آپ کو حاصل ہوا ہے، یہ بتلائیے آپ کو کس چیز کا حکم دیا گیا، آپ کو کیا چیزیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ 50 صلاۃ کل یوم، کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے دنوں رات میں 24 گھنٹے میں 50 وقت کی نمازیں عطا فرمائی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے محمد ان امتک لا تستطیع 50 صلاۃ کل یوم، اے محمد آپ کی امت دنوں رات میں 50 وقت کی نمازیں نہیں پڑھ سکتی، اور آپ نے اس کی دلیل بھی دی، اس کو باضابطہ آپ نے پروف کیا، اور یوں کہا کہ انی واللہ جربت الناس، کہ خدا کی قسم میں لوگوں کو آزما چکا ہوں، اور آپ نے کہا عالجت بنی اسرائیل اشد المعالجہ، کہ آپ سے پہلے بنو اسرائیل کو میں مکمل طریقے سے آزما چکا ہوں۔ کیسے آزما چکا ہوں؟ مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت پر دنوں رات میں صرف 2 وقت کی نمازیں فرض تھی، اور وہ پابندی کے ساتھ 2 وقت کی نمازیں نہیں پڑھ پاتے تھے۔ اس لیے حضرت موسیٰ نے آپ علیہ السلام سے کہا کہ میں آپ سے پہلے آزما چکا ہوں، بنو اسرائیل کو مکمل طریقے سے دیکھ چکا ہوں، اس لیے آپ اپنے رب کی بارگاہ میں جائیے، فاسألہ التخفیف، اور نمازوں میں کمی کرانے کی درخواست کیجیے۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے، اور آپ نے اللہ تعالیٰ سے نمازوں میں کمی کرانے کی درخواست کی۔ چنانچہ محدثین لکھتے ہیں کہ اس مرتبہ 10 نمازیں کم کر دی گئی، 40 نمازیں لے کر آپ علیہ السلام واپس تشریف لانے لگے۔ پھر راستے میں حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی، بار بار یہ ملاقات کرتے رہے اور نمازوں میں کمی کرانے کی درخواست کرتے رہے۔ اللہ کے نبی بار بار اللہ کی بارگاہ میں جاتے رہے، یہاں تک کہ یہ نمازیں 50 سے گھٹ کر کے، کم ہو کر کے صرف 5 نمازیں رہ گئی۔ پھر جب حضرت موسیٰ راستے میں ملے، آپ علیہ السلام سے کہنے لگے ارجع الی ربک فاسألہ التخفیف، اے محمد آپ جائیے، نمازیں کم کرائیے، آپ کی امت 5 نمازیں بھی نہیں پڑھ پائے گی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس مرتبہ یوں کہہ کر کے معذرت کر دی، سألت ربی حتی استحییت، اے موسیٰ میں نے اپنے پروردگار سے اتنی مرتبہ نمازوں میں کمی کرنے کی درخواست کر لی کہ اب مجھے بار بار کمی کراتے ہوئے شرم آتی ہے، اب میں نہیں جا سکتا، میری معذرت قبول فرمائیے۔ چنانچہ
اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، بخاری شریف میں 345 نمبر کی روایت کے یہ الفاظ ہیں کہ فلما جاوزت نادا منادن، کہ جب میں یہ 5 نمازیں لے کر کے وہاں سے آگے بڑھا تو اللہ کی طرف سے ایک منادی نے، ایک آواز لگانے والے نے آواز لگائی اور اللہ کا یہ پیغام مجھے سنایا کہ امضیت فریضتی وخففت عن عبادی، کہ اے محمد میں نے اپنا فریضہ مکمل طریقے سے ادا کر لیا اور اپنے بندوں پر میں نے آسانی کر دی۔ اس جملے کی تفسیر میں محدثین لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو اور اس امت محمدیہ کو دنوں رات میں 5 نمازیں عطا کی، اور وہ جو 50 سے کم کر کے 5 نمازیں ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس جملے کے ذریعے آپ علیہ السلام کو یہ پیغام اور میسج دیا تھا کہ اے محمد، اگر تمہاری امت کا کوئی ایمان والا بندہ دنوں رات میں یہ 5 نمازیں ادا کرے گا تو ہماری دربار سے اس کو 50 نمازوں کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ بزرگوں، ہم جانتے ہیں کہ نماز تمام عبادتوں میں سب سے اہم ترین عبادت ہے۔ اس کی پابندی کا، جس کی ملازمت کا، مواظبت کا اللہ تعالیٰ نے بار بار اپنے بندوں کو حکم دیا، اور اس کو ہم یوں سمجھتے چلے کہ نماز اگر ہم پابندی سے ادا کریں گے تو نماز ادا کرنے پر ہمیں اجر اور ثواب کیا ملے گا، اس کا بھی تذکرہ قرآن کریم نے جگہ جگہ کیا۔ میں چند آیتیں آپ کے سامنے ذکر کروں۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 12 بھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی۔ اللہ تعالیٰ نماز کے تعلق سے ارشاد فرماتے ہیں کہ لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ، کہ اے ایمان والو، اگر تم نمازوں کی پابندی کرو گے اور تم اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرتے رہو گے، وآمنتم برسلی، اور تم میرے تمام رسولوں پر ایمان لاؤ گے، وعزرتموہم، اور تم ان تمام رسولوں کی دین کے کاموں میں مدد کرو گے، اور فرمایا وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کہ تم اللہ تعالیٰ کے دین کی حمایت اور نصرت میں قرض حسن دیتے رہو گے، یعنی اپنا مال دین کے راستے میں خرچ کرتے رہو گے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، کہ میں ضرور بالضرور تمہاری تمام غلطیوں کو معاف کر دوں گا، تمہارے تمام گناہوں کو ختم کر دوں گا، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ آخرت میں کیا بدلہ ملے گا، اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کے اخیر میں فرمایا وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، کہ اگر تم یہ سارے کام کرو گے تو یاد رکھو میں ضرور بالضرور تمہیں قیامت کے دن ایسے باغوں میں داخل کروں گا تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ یہ نماز کا بدلہ ہے جو اللہ تعالیٰ ایک نمازی کو کل قیامت کے دن عطا فرمائیں گے۔ بزرگوں، سورہ انفال کی آیت نمبر 3 اور 4 میں نماز کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، کہ وہ لوگ جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے وہ اس مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، تو فرمایا اولئک ھم المؤمنون حقا، سچے مسلمان یہی ہیں، یعنی واقعتاً اوریجنل جو ایمان والے ہیں وہ یہی ہیں جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں اللہ کے دیے ہوئے مال کو خرچ کرتے ہیں۔ وقت نہیں ہے ورنہ میں اس پر کچھ نقطے آپ کے سامنے ذکر کرتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مما رزقناہم ینفقون، کہ وہ خرچ کرتے ہیں اس مال میں سے جو ہم نے ان کو دیا ہے۔ ہم لوگ جب اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، خرچ کی باری آتی ہے تو شیطان دماغ میں ڈالتا ہے یار خرچ کرو گے تو کم ہو جائے گا۔ اللہ نے ایسا جملہ استعمال کیا کہ یہ بات دماغ میں آ ہی نہیں سکتی اگر غور کرے۔ اللہ فرماتے ہیں رزقناہم، ہم نے جو ان کو دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یعنی جو ہم خرچ کرتے ہیں ہمارا تو وہ ہے ہی نہیں، ہمارا نہیں ہے جو ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ہم تو اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، ورنہ حقیقت میں وہ مال ہمارا نہیں ہے، وہ تو اللہ کی دی ہوئی دولت ہے۔ اس لیے جو مسلمان نمازوں کی پابندی کرتے ہیں اور اللہ کی دی ہوئی دولت میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں اولئک ھم المؤمنون حقا، حقاً کا مطلب لکھا ہے محدثین نے کہ سچے ایمان والے یہی ہیں۔ پتہ چلا
اگر کوئی مسلمان اپنی مکمل دولت اللہ کے راستے میں خرچ کر دے اور نمازوں کی پابندی نہ کرے، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، پکا ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ نماز ایسی عبادت ہے جس کے بغیر کوئی ولی اللہ کا ولی نہیں بن سکتا۔ آپ جانتے ہیں دنیا میں تشریف لانے والے تمام رسولوں نے، نبیوں نے، پیغمبروں نے اللہ کے سامنے سجدے کیے ہیں، نمازیں ادا کی ہے۔ تو نماز اتنی اہم عبادت ہے جس کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا بزرگوں۔ اور 18ویں پارے میں سورہ مومنون کی پہلی آیت میں تو اللہ تعالیٰ نے لفظ افلح کا استعمال کیا اور فرمایا قد افلح المؤمنون، کہ حقیقت میں کامیاب ایمان والے وہ ہیں الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو خشوع خضوع کے ساتھ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ خشوع خضوع کا مطلب مفسرین نے لکھا ہے جو نماز کو سنتوں کے ساتھ، اس کی رعایتوں کے ساتھ، اس کے مستحبات کے ساتھ میں سیکھ کر کے ادا کرتے ہیں۔ آج ہمارے یہاں کتنے سارے مسلمان بھائی بیٹھے ہیں، اگر ہم آپ خود اپنے اپنے گریبانوں میں ہم غور کریں تو کتنے مسلمان وہ ہیں جو نمازیں تو پڑھتے ہیں لیکن نماز کی سنتیں، واجبات، فرائض ہمیں یاد نہیں ہیں۔ اس لیے اس آیت کی روشنی میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر ہم مسلمان دنیا اور آخرت میں مکمل طریقے سے کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلا کام ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ ہم نماز کو خشوع خضوع کے ساتھ ادا کریں، نماز کو سنتوں کے ساتھ، مستحبات کے ساتھ اور آداب کے ساتھ ادا کریں۔ اور اگر ہم نماز ادا نہیں کرتے ہیں تو میرے بزرگوں ہمارا دین سے کیا لینا دینا۔ اس لیے کہ ترمذی شریف میں 986 نمبر کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الصلاۃ عماد الدین، کہ نماز دین کا ستون ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں ستون کا مطلب، آگے آپ نے وضاحت کی اور فرمایا فمن اقامہا فقد اقام الدین، کہ جس شخص نے نماز کو قائم کیا، جس مسلمان نے نماز کی پابندی کی، گویا اس نے دین کو قائم کیا۔ اور آگے فرمایا ومن ہدمہا فقد ہدم الدین، کہ جس نے نمازوں کی پابندی نہیں کی، جو نمازوں کو چھوڑ دیتا ہے، آپ نے فرمایا کہ گویا اس نے دین کو ڈھا دیا۔ اس لیے ہم نمازوں کی پابندی کریں اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائے۔ اس لیے کہ نسائی شریف میں 3939 نمبر کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ آپ تصور کیجئے کہ اگر ہم نمازوں کی پابندی کریں گے تو اللہ کے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے گی، آپ کو سکون نصیب ہوگا۔ اور اگر ہم نمازوں کی پابندی نہیں کریں گے تو بزرگوں اللہ کے نبی علیہ السلام کو اس سے تکلیف ہوگی۔ اور نماز کتنی اہم عبادت ہے آپ اس کا اندازہ ابن ماجہ کی اس روایت سے لگائیے جس میں آپ علیہ السلام کی بیوی امت کی ماں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ علیہ السلام کی وفات کا منظر بتلاتی ہیں، آخری وقت کی منظر کشی کرتی ہیں اور فرماتی ہیں کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا، جب آپ اس دنیا سے تشریف لے جانے لگے، جس بیماری میں آپ اس دنیا سے گئے ہیں اس بیماری میں جب آپ کی زبان بھی آپ کا ساتھ نہیں دے رہی تھی، صحابہ نے آپ کے منہ کے قریب اپنے کان کیے اس لیے کہ آپ کچھ کہنا چاہتے تھے، تو صحابہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی زبان پر جو سب سے آخری الفاظ تھے وہ یہ تھے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ اے لوگوں نماز کی پابندی کرتے رہنا اور اپنے نوکروں کے ساتھ، اپنے غلاموں کے ساتھ، اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے، حسن سلوک سے پیش آتے رہنا۔ یہ دو چیزیں وہ ہیں جو اللہ کے نبی نے اس دنیا سے جاتے جاتے اپنی امت سے کہی تھی۔ اس لیے ہم نمازوں کی پابندی کریں اور اپنے غلاموں کے ساتھ، اپنے نوکروں کے ساتھ، اپنے ورکروں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں۔ اور اچھے اخلاق سے نوکروں کے ساتھ کیا پیش آئیں وہ میں نے غالباً کسی موقع سے ذکر کی تھی روایت۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے خادم ہیں حضرت انس بن مالک، 10 سال اللہ کے نبی کی آپ نے خدمت کی اور یہ کہتے ہیں
کہ مجھے کبھی بھی 10 سال کے پیریڈ میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اف تک نہیں کہا، ولا لما صنعت ولا اللہ صنعت، کبھی اللہ کے نبی نے مجھ سے یہ نہیں کہا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا، اور کبھی یہ بھی نہیں کہا کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ یہ ہے اللہ کے نبی کے اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ اخلاق، خادموں کے ساتھ اخلاق۔ آج ہم انہی کے ماننے والے ہیں، اور اپنے نوکروں کے ساتھ، ورکروں کے ساتھ ہم کیا برتاؤ کرتے ہیں ذرا اپنے اپنے گریبانوں میں جا کے۔ ہم تو پرچون کی دکان چلانے والے بھی، میں نے یہ لفظ اس لیے بولا، یعنی ہم اعلیٰ درجے کے بھی اگر بزنس مین نہ ہو اور ہماری دکان پر کسی مسلمان کا چھوٹا سا بچہ مجبوری میں کام کرنے کے لیے آ جائے اور وہ کوئی نقصان کر دے، گڑبڑی کر دے، تو ہم اس کو کس درجے گالی دیتے ہیں، کس درجے اس کو مارتے ہیں، ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی کی حدیث یاد رکھے، آپ نے فرمایا تھا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ تم میں سے کسی کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرے۔ اگر ہمارا بچہ دوسرے کے یہاں ورکر ہو اور وہ آدمی ہمارے بیٹے کے ساتھ گالی گلوچ کا معاملہ کرے، مار دھاڑ کا معاملہ کرے، کیا ہم اس کو پسند کریں گے؟ جب ہم اس کو پسند نہیں کر سکتے تو ہم دوسرے کے بچے کے ساتھ یہ زیادتی بالکل نہ کرے۔ یہی پیغام اللہ کے نبی علیہ السلام نے دنیا سے جاتے جاتے اس امت محمدیہ کو دیا تھا۔ اور بزرگوں، اگر ہم نماز کی پابندی نہیں کرتے ہیں، شیطان کے جھانسے میں آ کر کسی دنیاوی مشغولیت کی وجہ سے نماز کے لیے نہیں آتے ہیں، تو بزرگوں ہم وہ روایت یاد رکھیں جس میں اللہ کے نبی علیہ والسلام نے بڑے صاف لفظوں میں فرمایا من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر، کہ جس شخص نے جان بوجھ کر کے نماز کو چھوڑ دیا تو گویا اس نے کفر کیا، اس نے کافروں والا کام کیا۔ اور کافروں والا کام کیوں کیا؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بین العبد و بین الکفر ترک الصلاة، کہ مسلمان کے اور کفر کے درمیان میں جو فرق ہے وہ صرف نماز کا فرق ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، کافر نماز نہیں پڑھتا، ہم نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، مشرک نمازوں کی پابندی نہیں کرتا۔ اور اگر ہم مسلمان ہو کر کے بھی نمازوں کی پابندی نہیں کریں گے تو بتلائیے کہ ہم میں اور کافر اور مشرک میں کیا فرق رہا۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے جو فرق بتلایا ہے وہ نماز کا فرق بتلایا، اور یوں کہا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاة، کہ بندے کے درمیان اور کفر کے درمیان جو فرق ہے وہ صرف نماز کا فرق ہے۔ مسلم شریف کی 234 نمبر کی روایت ہے، آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ما من مسلم یتوضأ فیحسن وضوءا، کہ جو کوئی مسلمان اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے، اچھے طریقے سے وضو کا مطلب جو وضو کے فرائض ہیں، جو واجبات ہیں، جو سنتیں ہیں، وہ ان کے مطابق وضو ادا کرتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا ثم یقوم فیصلی رکعتین، پھر وہ کھڑا ہو کر 2 رکعت نماز ادا کر لیتا ہے، صرف 2 رکعت۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں اگر وہ بندہ مکمل دل جمعی کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے تو فرمایا الا وجبت لہ الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے صرف 2 رکعت نماز پڑھنے کی وجہ سے جنت کو واجب کر دیتے ہیں۔ آپ تصور کیجئے، غور کیجئے کہ اگر ہم اچھے طریقے سے وضو کر کے صرف 2 رکعت اللہ کی رضا کے لیے پڑھ لے تو بزرگوں اللہ تعالیٰ 2 رکعت نماز پڑھنے پر ہی ہم مسلمانوں کے لیے جنت کو واجب کر دیں گے۔ اور ایک روایت ہے مسند احمد کی 21596 نمبر کی، اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں حضرت ابو ذر غفاری سے، آپ علیہ السلام سردی کے موسم میں باہر نکلے اور آپ نے دیکھا کہ درخت کے پتے جھڑ رہے تھے، بڑی مشہور روایت ہے۔ آپ نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مخاطب ہو کر کے فرمایا تھا کہ اے ابو ذر، جس طریقے سے اس درخت کی ٹہنی کے پتے جھڑ رہے ہیں، اگر کوئی مسلمان نماز کی پابندی کرتا ہے تو بالکل اسی طریقے سے نماز کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو ختم کر دیتے ہیں۔
پتہ چلا کہ اگر ہم نماز اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں گے تو بزرگوں نماز کے ذریعے ہمارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ لیکن ہم یاد رکھیں، یہ جو پتے جھڑنے والی آپ نے مثال دی، اس روایت میں ایک جملہ ہے یرید بہا وجہ اللہ، کہ وہ آدمی نماز ادا کرے صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو جا کر کے یہ فضیلت حاصل ہوگی۔ یرید بہا وجہ اللہ کا مطلب محدثین نے لکھا ہے کہ وہ صرف نماز اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھے، اس لیے نہ پڑھے کہ ہمارا پڑوسی ہمیں اللہ والا کہے گا، ہمیں بہت بڑا نمازی کہے گا۔ اور یہ بات اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے جو اللہ والے بزرگ لوگ ہیں جنہوں نے نماز کی خشوع خضوع والی باتیں لکھی ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ شیطان اولاً تو یہ نہیں چاہتا کہ ایک مسلمان مسجد میں جا کر کے نماز ادا کرے، اور اگر مسلمان مسجد میں جا کر نماز ادا کرنے کی نیت کر لیتا ہے تو پھر شیطان آ کر کے اس طریقے کے خیالات اور وسوسے ڈالتا ہے کہ دیکھو تمہارے فلاں پڑوسی کھڑے ہیں، آپ کو دیکھ بھی رہے ہیں، اس لیے ذرا کچھ لمبا سا سجدہ کرنا۔ تو اگر ہم نماز میں لمبا سجدہ پڑوسی کو دکھلانے کے لیے کریں گے تو یرید بہا وجہ اللہ پر عمل نہیں ہوا، اب ہماری نماز اللہ کے لیے نہیں ہوئی، اب ہماری نماز اس پڑوسی کی وجہ سے ہوئی۔ اس لیے ہم شیطان کے وسوسے سے اللہ کی پناہ مانگے، اور جب بھی ہم نماز ادا کرنے کے لیے کھڑے ہوں تو اپنی نیت کو ٹٹولتے رہیں، اور نیت کو ٹٹولنے کا مطلب یہی ہے کہ ہم صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھیں، اور یہ یقین کریں کہ جب ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے نماز کی پابندی کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرما دیں گے۔ ایک روایت عرض کر کے اپنی بات مکمل کروں۔ آج کل سردیوں کا زمانہ ہے، فجر کی نماز کے لیے جب ہم اٹھتے ہیں تو شیطان یہ بات ہمارے ذہن و دماغ میں ڈالتا ہے کہ صاحب سردی بہت ہے، کیسے وضو کریں گے، نماز کے لیے باہر نکلیں گے، ٹھنڈی لگے گی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مکمل نمازوں کی تو یہ فضیلتیں فرمائی جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی۔ اسپیشل فجر کی نماز کی فضیلت اللہ کے نبی علیہ السلام نے بہت بڑی بیان فرمائی، اور آپ نے یہ فرمایا کہ جو مسلمان فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر لیتا ہے فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ، وہ مسلمان نماز فجر کو جماعت سے پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا فَلَا تُغْفِرُ اللَّهَ فِي ذِمَّتِهِ، اے لوگو تم اللہ کو اس کے ذمے میں ہلکا مت سمجھو۔ اس کی تشریح میں محدثین نے لکھا ہے کہ جو مسلمان فجر کی نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں جا کر کے ادا کر لیتا ہے، اگر اس مسلمان کو کوئی ایمان والا یا غیر ایمان والا تکلیف پہنچاتا ہے تو ڈائریکٹ اس مسلمان کی حفاظت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اس لیے آج کل کورونا بھی چل رہا ہے، کورونا سے حفاظت کا مسئلہ، اور بھی بہت ساری بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، مجبوریاں ہیں، ذہن و دماغ میں الجھنیں ہیں، ڈپریشن کی چیزیں ہیں۔ ان تمام چیزوں سے اگر ہم مکمل حفاظت میں آنا چاہتے ہیں اللہ کی، تو اللہ کے نبی کا بتلایا ہوا نسخہ ہے، کسی حکیم اور ڈاکٹر کا نہیں، کہ تم فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لو، مکمل طریقے سے اللہ کی حفاظت میں آ جاؤ گے۔ اس لیے میرے بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، ہم کوشش کریں کہ پابندی سے ساری ہی نمازیں ادا کریں، اور خاص کر ہم فجر کی نماز کے لیے ضرور مسجد میں آ جائیں۔ اور رہی یہ بات کہ ٹھنڈی میں، سردی میں وضو کیسے کریں گے، تو آپ قربان جائیے اپنے نبی پر کہ کس درجے امت کی رہنمائی فرمائی۔ ایک روایت کا یہ مضمون ہے کہ آپ نے اپنے صحابہ سے کہا الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا، کہ کیا میں تم کو ایسی چیزیں نہ بتلاؤں جن کے کرنے سے اللہ تعالیٰ جنت میں تمہارے درجوں کو بلند کریں گے، اور جن کے کرنے سے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کریں گے۔ صحابہ نے کہا بلا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ضرور بتلائیے۔ آپ نے جو چیزیں بتلائی تھی ان میں ایک چیز یہ بھی تھی، آپ نے فرمایا تھا کہ کثرت الخطا الی المساجد، اور آپ نے یہ بھی فرمایا تھا
کہ اسباغ الوضوء علی المکاری، کہ طبیعت کے نہ چاہنے کے باوجود وضو کرنا یہ ایسی عبادت ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ گناہوں کو ختم کریں گے اور جنت کے درجوں کو بلند فرمائیں گے۔ آپ دیکھیے گا سردی میں طبیعت نہیں چاہتی وضو کرنے کو، اللہ کے نبی نے اسی کے بارے میں فرمایا کہ طبیعت آپ کی نہ چاہ رہی ہو وضو کرنے کے لیے اور آپ مکمل طریقے سے اچھا وضو کرے تو اس کام پر اللہ تعالیٰ جنت کے درجوں کو بلند فرمائیں گے اور گناہوں کو ختم فرمائیں گے۔ اس لیے ہم نمازوں کی پابندی کریں اور خاص کر بزرگوں فجر کی نماز ہم ضرور جماعت سے ادا کر لیا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پابندی سے نمازیں ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔